میرے عزیز بھائیوں، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ ہم لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے لیکن قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے عظیم سورت ہے۔ فرمایا تو ایک سورت ہے چھوٹی سی لیکن قرآن کریم کی ساری سورتوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، عظیم ہے۔ اور ایک آیت بھی چھوٹی سی ہے لیکن قرآن کریم کی ساری آیتوں سے اعلیٰ ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے، تو پورے قرآن کریم میں افضل ہے، اس لیے کہ وہاں بھی اللہ کی خدائی کا بیان ہے، اللہ کی شان کا بیان ہے۔ اور قل اللہ احد کو سورہ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خالص اللہ کی توحید پر مبنی ہے۔ قل اللہ جیسے وہ سورتیں میں اور احکام میں بیان ہے، لیکن سورہ اخلاص میں صرف اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد نہ اس نے کوئی بچہ جنا ہے، کچھ بھی نہیں جنا اس نے، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد اور ساری کائنات میں اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ ساری تفصیل قرآن کریم میں تو بہت لمبی ہے، مختصر میں نے اس لیے بیان کر دی تاکہ ابھی 2 دن بعد ابھی آج 23 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، بہت سارے مسلمان اس کی مٹھائیاں کھاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو۔ کرسمس ڈے کا مطلب ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، اور اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جنم دے ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی گویا کہ اس دن خدا پیدا ہوا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، تو خدا کے جنم دے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ان ساری تفصیل کے بعد کیا مسلمان اس کا تصور کر سکتا؟ ہم ان کا عقیدے سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنا عقیدہ، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا پورا شریعہ ہے۔ کیا مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی کو یہ کہے کہ نعوذ باللہ مبارک ہو، آج جو فلاں دن ہے، وہ لفظ تو منہ سے کہتے ہوئے آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس دن پیدا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایسی تقریبات میں شرکت بھی، کسی بھی غیر مسلم کی مذہبی تقریبات میں شریک ہونا، ان کو مبارکباد دینا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، کسی قسم کی شرع ناجائز ہے، حرام ہے، اور بعض الفاظ تو کفر اور شرکیاں ہیں۔ مفتیان کرام علماء کرام سے پوچھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی لفظ ایسا زبان سے کہہ دیں کہ ہمارا ایمان جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اس لیے ایسی چیزوں کو نہ منانا چاہیے اور نہ اس میں شرکت کرنا چاہیے، نہ مبارکباد دینی چاہیے، کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے بھی تو آپ اسے کوٹ میں ہم سے کی بات کر کے اور خیریت ٹھیک ہو، موسم صحیح ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، بعض کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو لیکن آگے سے تمہیں بھی مبارک ہو یا نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بات، یا تمہیں مبارک ہو اس طرح کے لفظ کہنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اسلام ایمان کا خطرہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں عقائد کی اصلاح فرمائے اور کامل ایمان کے اوپر اپنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں موت عطا فرمائے۔ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔